بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے بچپن میں جو کچھ کیا وہ اس وقت میرے لیے ایک محض معصومانہ کھیل تھا، ایک بے ساختہ لمحہ، ایک ایسی حرکت جسے میں نے کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا، اور وقت کے دھندلے پردے میں وہ واقعہ کہیں گم گیا۔ زندگی اپنی روانی سے آگے بڑھتی رہی اور میں سمجھتی رہی کہ ماضی کی گلیوں میں گم ہونے والے لمحے کبھی واپس نہیں آتے، مگر میں غلط تھی۔ وہ لمحہ میری زندگی کے کسی تاریک گوشے میں دبکا بیٹھا رہا، جیسے کسی شکاری کی طرح اپنے وقت کا انتظار کر رہا ہو۔ میں اپنی دنیا میں مگن ہو گئی۔ پھر ایک دن اچانک وہ ماضی میرے سامنے یوں نمودار ہوا جیسے کوئی پرانا قرض وصول کرنے آیا ہو، اور تب احساس ہوا کہ وہ معمولی سا لمحہ محض ایک کھیل نہیں تھا، وہ ایک ایسا راز تھا جس نے میرے ارد گرد کی دنیا کو آہستہ آہستہ اپنی گرفت میں لیا تھا۔ وہ معصوم سی حرکت اب میرے لیے خوفناک یاد بن چکی تھی، ایک ایسا سایہ جو میرے حال کو اپنے گہرے رنگوں سے آلودہ کر رہا تھا، اور میں بے بسی سے اس کے شکنجے میں جکڑتی جا رہی تھی۔ ہر گزرنے والا دن مجھے اسی راز کے قریب لے جا رہا تھا، اور اب میں اس راز کی بوجھ تلے سانس لینے کی جد و جہد میں مبتلا تھی۔ یہ گرمیوں کی ایک دوپہر تھی، میں 6 یا 7 سال کی تھی اور اپنے بابا کے گاؤں میں چھٹیاں گزار رہی تھی۔ وہ گاؤں بہت پرانا تھا، مٹی کی گلیاں، کچی دیواریں، کھجور کے اونچے درخت، اور ہر طرف ایک عجیب سی خاموشی جو شام ڈھلنے کے بعد اور بھی گہری ہو جاتی تھی۔ دادی کے گھر کے قریب ایک بہت پرانا درخت تھا جسے سب بوڑھا درخت کہتے تھے۔ میں نے کئی بار سنا تھا کہ اس درخت کے نیچے رات کو کوئی نہیں آتا۔ گاؤں کے بزرگ کہتے کہ یہ درخت جادوئی ہے، اس پر وہ رہتے ہیں۔ وہ کون تھے کسی نے کبھی تفصیل سے نہیں بتایا، بس یہی کہ وہ نظر نہیں آتے، مگر جو انہیں دیکھ لے وہ پھر عام انسان نہیں رہتا۔ میرے لیے یہ سب کہانیاں تھیں۔ بچپن کی نادانی اور ضد کے باعث میں ہمیشہ اس درخت کے قریب جانے کی کوشش کرتی، یا کوئی قوت تھی جو مجھے اس درخت کی طرف کھینچتی۔ مجھے اپنی دادی کی وہ دھیمی آواز آج بھی یاد ہے جب وہ کہتی تھیں، سارا بیٹی، اس درخت کے نیچے نہ جانا، وہ جناتی جگہ ہے۔ میں ان کی بات پر ہنستی اور کہتی، دادی آپ بنا، یہ سب کہانیاں ہیں۔ وہ آپ بھرتے ہوئے کہتی، کچھ کہانیاں حقیقت بھی ہوتی ہیں بچی۔ اس دن میں نے ضد پکڑ لی کہ میں اس درخت کے نیچے جا کر کھیلوں گی۔ دادی دوپہر کی نیند میں تھی، دادا مسجد گئے تھے، اور گاؤں کی عورتوں کے ساتھ کھیتوں میں گھومنے گئی ہوئی تھی۔ میں چپکے سے اپنا چھوٹا سا گڈا لیے درخت کے قریب جا پہنچی۔ وہ درخت واقعی عجیب تھا، اس کی شاخیں نیچے تک جھکی تھیں، پتوں کی سرسراہٹ میں کچھ ایسا تھا جو باقی درختوں میں نہیں تھا۔ میں درخت کے نیچے بیٹھ گئی اور گڈے کو زمین پر رکھ کر کھیلنے لگی۔ کھیلتے کھیلتے میں نے اپنے خیالات میں ایک نیا نام تراشا۔ میں نے سوچا، اگر میرا گڈا جیتا جاگتا ہوتا تو میں اسے کیا نام دیتی؟ تبھی میرے ذہن میں ایک عجیب نام آیا، زارفیل۔ میں نے یہ نام کبھی بھی سنا نہیں تھا، نہ کسی کتاب میں، نہ کسی کہانی میں۔ بس یوں لگا جیسے کسی نے میرے کان میں اس نام کی سرگوشی کی ہو، اور میں نے بنا سوچے سمجھے اسے مخاطب کر کے کہا، زارفیل، تم آج سے میرے بہترین دوست ہو۔ جیسے ہی میں نے یہ الفاظ کہے، ہوا کا ایک جھونکا چلا، درخت کے پتے ایک لمحے کے لیے جیسے رک گئے، اور میرے چاروں طرف ایک عجیب خاموشی چھا گئی۔ میں نے نظر اٹھا کر درخت کی شاخوں کو دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے کوئی وہاں سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں نے جلدی سے گڈے کو اٹھایا اور بھاگنے لگی، مگر جیسے ہی قدم اٹھایا، میرے پیچھے ایک مدھم سی ہنسی گونجی۔ وہ ہنسی انسانی نہیں تھی، وہ ہوا میں تحلیل ہوتی ہوئی کسی اور ہی دنیا کی آواز لگ رہی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، صرف درخت کی شاخیں جھول رہی تھی جیسے ابھی ابھی کسی نے ہلائی ہوں۔ میں نے اس وقت خود کو تسلی دی کہ شاید یہ سب میرا وہم ہے، یا شاید ہوا کا کوئی کھیل، مگر میرے اندر کچھ تھا جو بدل چکا تھا۔ وہ نام، وہ لمحہ، وہ عجیب سی ہنسی، یہ سب میرے ساتھ کہیں چپک گیا تھا، جیسے میرے وجود میں پیوست ہو گیا ہو۔ سال گزر گئے، میں جوان ہو گئی، شہر میں تعلیم حاصل کرنے چلی گئی، اور میرے بچپن کی یادیں کہیں پیچھے رہ گئیں، مگر ایک چیز نہیں بدلی۔ مجھے اکثر خواب آتے، عجیب و غریب خواب جن میں ایک سایہ میرے قریب ہوتا، کوئی میرے نام سے بلاتا، اور ایک مانوس مگر دھندلی آواز سرگوشی کرتی، تم نے مجھے بلایا تھا۔ میں ان خوابوں کو عام سمجھ کر نظر انداز کرتی،
مگر پھر وہ دن آیا جس نے میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ زندگی نے مجھے آگے بڑھنے کا موقع دیا تھا۔ گاؤں کی سنسان گلیوں، پرانے درختوں اور بچپن کی کہانیوں کو پیچھے چھوڑ کر میں نئی دنیا میں قدم رکھ چکی تھی۔ اب میں اس شہر میں رہتی تھی، یونیورسٹی جاتی، دوستوں کے ساتھ گھومتی اور زندگی کے عام معمولات میں مصروف تھی۔ مگر کچھ چیزیں کبھی نہیں بدلتی۔ میرے خواب وہی تھے، وہی سرگوشیاں، نام وہی سایہ جو ہمیشہ میرے آس پاس منڈلاتا۔ کبھی خواب میں میرا نام پکارتا، کبھی مجھے کسی پرانی جگہ پر بلاتا۔ میں کئی بار ڈر کر بھاگ جاتی، مگر پھر خود کو تسلی دیتی کہ یہ ذہن کا کھیل ہے، بس خیالات ہیں جو حقیقت میں کوئی معنی نہیں رکھتے۔ مگر پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے مجھے احساس دلایا کہ شاید میں غلط تھی، شاید وہ سب محض خیالات نہیں تھے، شاید میں واقعی کسی کی پکڑ میں آ چکی تھی۔ اس دن موسم عجیب تھا، نہ دھوپ نہ بادل، بس ایک عجیب سی خاموشی جو ہوا میں بسی تھی۔ میں اپنی یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی اور راستے میں ایک پرانی کتابوں کی دکان پر رک گئی۔ یہ دکان بہت چھوٹی تھی، مگر اس میں کئی نایاب اور پراسرار کتابیں موجود تھیں۔ میں ہمیشہ اس دکان سے متوجہ ہوتی رہتی، مگر کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ اندر جاؤں۔ مگر اس دن میرے قدم خود بخود اس دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی، دکان کے اندرونی حصے کی روشنی مدھم تھی۔ ہر طرف لکڑی کی پرانی الماریاں بھری تھی اور پرانی کتابوں کی خوشبو فضا میں پھیلی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ایک الماری کے قریب گئی اور بے دھیانی میں موٹی سی کتاب نکالی۔ کتاب کھولتے ہی میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کے پہلے ہی صفحے پر ایک نام لکھا تھا، زارفیل۔ میرا دماغ جیسے سناٹے میں آ گیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے کتاب بند کی اور پیچھے ہٹی، مگر جیسے ہی پیچھے ہٹی محسوس ہوا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے آہستہ سے گردن گھمائی اور وہ وہاں کھڑا تھا، لمبا قد، نیلا لباس، گہری سیاہ آنکھیں جو میرے وجود کے آر پار دیکھ رہی تھی۔ اس کی موجودگی کسی عام انسان جیسی نہیں تھی۔ وہ وہاں تھا مگر جیسے کسی اور ہی دنیا سے آیا ہو۔ میری سانسیں رکنے لگی، میرے ہاتھوں سے کتاب گر گئی اور میں چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ تم کون ہو؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ وہ مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں عجیب سکون تھا مگر ساتھ ہی خوف بھی۔ مجھے نہیں پہچانا سارا؟ اس کی آواز گہری تھی جیسے صدیوں پرانی ہو۔ میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا، میں نے بے یقینی سے کہا، مگر اندر ہی اندر جانتی تھی کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، کہ میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ مگر میں اسے جانتی تھی، میں محض اسے محسوس بھی کر سکتی تھی۔ تم نے مجھے بلایا تھا، وہ آہستہ سے بولا۔ بچپن میں درخت کے نیچے تم نے میرا نام لیا تھا۔ میری آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ نام میرے ذہن میں کیسے آیا؟ میں نے سرگوشی کی۔ کیونکہ میں نے تمہیں سن لیا تھا۔ وہ آگے بڑھا، اور جو ہمیں ایک بار بلا لے وہ ہم سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ میرا جسم سن ہونے لگا۔ یہ سب ایک خواب تھا، ایک وہم، مگر میں جاگ رہی تھی۔ وہ میرے سامنے تھا، میری آنکھوں کے سامنے۔ میں پیچھے ہٹنے لگی مگر میرے قدموں میں جان نہیں رہی۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ وہ آنکھیں کسی گہری کھائی کی طرح تھی جہاں کوئی ایک بار گر جائے تو واپس نہیں آتا۔ کیا تم کوئی جنذات ہو؟ میں نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ وہ مسکرایا۔ یہی تو سوال ہے سارا، میں کون ہوں؟ تم نے مجھے کیا سمجھا؟ میں چیخ کر بھاگنا چاہتی تھی مگر میرے قدم زمین پر چپک گئے۔ میں نے پوری طاقت لگا کر آنکھیں بند کی، دل میں دعا کرنے لگی کہ یہ خواب اور سب ختم ہو۔ مگر آنکھیں کھولی، وہ اب بھی وہیں تھا۔ اس کی مسکراہٹ پہلے سے زیادہ پراسرار تھی۔ میں سانسیں بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ناکام رہی۔ سامنے کھڑا وجود جس کا نام میں نے سالوں پہلے بے ساختہ لمحے میں لیا، آج حقیقت بن کر سامنے کھڑا تھا۔ میں نے کئی بار خود کو یقین دلایا کہ شاید یہ محض مذاق ہے، کوئی اتفاق، مگر میرے اندر کی گہری ترین حس مجھے ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ زارفیل، وہی نام جو بچپن میں میرے ذہن میں خود آیا تھا، آج سامنے موجود تھا، اور سب سے زیادہ خوفناک یہ تھا کہ اس کے چہرے پر کسی عام انسان جیسا تاثراتی تذبذب نہیں تھا۔ وہ مکمل یقین سے کھڑا تھا، جیسے اسے پتا ہو کہ میں کون اور یہاں کیوں۔ میرے قدم لڑکھڑانے لگے۔ دیوار کا سہارا لیا۔ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ میں نے تمہیں صرف ایک نام کے طور پر سوچا تھا، میں نے تمہیں کبھی نہیں بلایا۔ میری آواز کسی نامعلوم خوف سے کانپ رہی تھی۔ زارفیل کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ آہستہ سے قریب آیا، اس کے قدموں کی چاپ دکان کی لکڑی کے فرش پر گونجی۔ وہ میری آنکھوں میں جھانک کر بولا،
تم نے بلایا تھا سارا، شاید یاد نہ ہو مگر وہ دن، وہ لمحہ، سب کچھ ایک معاہدہ تھا، ایک ایسا معاہدہ جسے تم نے لاشعوری طور پر قبول کیا۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ معاہدہ؟ کیسا معاہدہ؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ میں چیخ پڑی۔ زارفیل نے ایک لمحے کے لیے گہری سانس لی اور دھیمی مگر پراسرار آواز میں بولا، جنات کی دنیا میں کچھ اصول ہیں سارا۔ جب کوئی انسان ہمارے نام کو بے مقصد نہیں لیتا، خاص کر کسی ایسی جگہ جہاں ہمارا بسیرا ہو، وہ ہمیں بلاتا ہے، اور اگر کوئی انسان نام لے کر یاد کرے تو ہم اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جڑ جاتے ہیں۔ تم نے مجھے اس درخت کے نیچے بلایا اور تب سے میں تمہارے قریب رہتا ہوں۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میرا ذہن تیزی سے بچپن کی یادیں کھنگالنے لگا۔ کیا واقعی ایسا کچھ کیا تھا؟ وہ درخت، وہ ہنسی، وہ نام، زارفیل، یہ سب کیا تھا؟ یہ ممکن نہیں، میں نے بمشکل کہا۔ میں نے تو بس ایک نام لیا تھا۔ تمہیں لگا کہ وہ محض ایک کھیل تھا، مگر وہ کھیل نہیں تھا۔ تم نے جو درخت چنا وہ کسی عام جگہ پر نہیں تھا، وہ جگہ ان کی تھی جو عام آنکھوں کو نظر نہیں آتے۔ تم نے میرا نام لیا اور میں تمہاری زندگی میں بند گیا۔ تمہیں محسوس نہیں ہوا مگر میں ہمیشہ تمہارے قریب تھا، تمہارے خوابوں میں، تمہاری سوچوں میں، تمہارے ہر اس لمحے میں جب تم تنہا ہوتی۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ اگر تم میرے ساتھ تھے تو پھر تم نے کبھی خود کو ظاہر کیوں نہیں کیا؟ کیوں مجھے ان خوابوں میں اذیت دی؟ کیوں آج کے دن اس لمحے میں میرے سامنے آئے؟ زارفیل کے چہرے پر پہلی بار عجیب تاثر ابھرا، اداسی اور افسوس کا امتزاج، کیونکہ میں انتظار کر رہا تھا کہ تم خود مجھے دیکھ سکو۔ میں تم پر کچھ مسلط نہیں کرنا چاہتا، مگر وقت آ گیا کہ تم سچ قبول کرو۔ تم اب اس دنیا کا حصہ نہیں رہ سکتی، تمہارا راستہ بدل چکا ہے، میرے ساتھ آنا ہوگا۔ میرے اندر ایک جھرجھری دوڑ گئی۔ کیا مطلب؟ میں تمہارے ساتھ کیوں جاؤں؟ میں ایک عام لڑکی ہوں، میں اپنی دنیا میں خوش ہوں، میں نے کبھی تمہاری دنیا میں آنے کی خواہش نہیں کی۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، تم نے خود راستہ چنا تھا سارا، یاد کرو جب تم بچپن میں درخت کے نیچے بیٹھی تھی اور تم نے مجھ سے دوستی کا وعدہ کیا۔ جنات کے لیے وعدہ ایک زنجیر کی طرح ہوتا ہے، اور جو ایک بار بن جائے وہ دوبارہ آزاد نہیں ہو سکتا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں نے تو بس ایک کھیل کے طور پر کہا تھا، وہ کوئی حقیقت نہیں تھی۔ زارفیل نے ہلکی سی آہ بھری، مگر ہماری دنیا میں الفاظ کا وزن زیادہ ہوتا ہے۔ تم نے ایک دروازہ کھولا اور اب وہ بند نہیں ہو سکتا۔ تمہاری روح میں ایک نشان ہے جو کسی عام انسان میں نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ تم ہمیشہ خوابوں میں مجھے سنتی ہو، یہی وجہ ہے کہ اس دن تم دکان میں آئی، یہی وجہ ہے کہ تم نے کتاب اٹھائی جس پہ میرا نام تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ سب اتفاق ہے؟ میرا دماغ جیسے بھگ سے اٹھ گیا۔ میں کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی مگر الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ کیا واقعی میری زندگی پر اتنا بڑا اثر پڑ چکا تھا؟ کیا واقعی میں کسی ایسے دائرے میں داخل تھی جہاں سے واپسی ممکن نہیں؟ میں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، اور اگر میں نہ مانوں، اگر میں ان سب باتوں کو جھٹلا دوں، تمہارے ساتھ نہ جاؤں تو؟ زارفیل کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھا گئی۔ تو پھر تمہیں اس دنیا میں سکون نہیں ملے گا سارا، تم میرے بغیر نہیں رہ سکو گی، میرے ساتھ بھی نہیں آ سکو گی، تمہاری زندگی خلا بن جائے گی۔ آہستہ آہستہ تمہیں حقیقت تسلیم کرنی پڑے گی۔ میں نے خوف زدہ نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں کوئی دھمکی نہیں تھی، بس تلخ سچائی تھی، ایسی حقیقت جو میں جتنا انکار کرتی کہیں نہ کہیں میرا راستہ روکنے کے لیے موجود رہتی۔ میری سانسیں بے ترتیب تھی، میرے ہاتھ ٹھنڈے تھے، میرا دل ایک ہی سوال دہرا رہا تھا، کیا میں واقعی اپنی دنیا میں کھو چکی تھی؟ میں نے کئی دن تک خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر زندگی کا وہ پہیہ جو ایک دفعہ بے قابو ہو جائے وہ پہلے جیسا نہیں رہتا۔ زارفیل کی باتوں کے بعد میں نے خود کو معمول کی زندگی میں واپس دھکیلنے کی کوشش کی، مگر کچھ نہ کچھ مجھے ہمیشہ اس حقیقت کی یاد دلاتا کہ میں پہلے والی سارا نہیں تھی۔ میری ماں کو میری بدلتی حالت پر فکر ہونے لگی۔ وہ اکثر پوچھتی، بیٹا تم ٹھیک ہو؟ لگتا ہے جیسے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ میں ہمیشہ سر ہلا کر بات ٹالتی، مگر اندر ہی اندر محسوس ہو رہا تھا کہ میرا وجود کسی دائرے میں پھنس چکا ہے۔ وہ حقیقت جسے جھٹلا رہی تھی کہیں نہ کہیں میرے آس پاس رہتی ہے۔ میں یونیورسٹی جانے لگی، اپنی دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کی، مگر میری توجہ بھٹکتی رہتی۔ میری بہترین دوست عروج مجھ سے زیادہ سمجھدار اور حقیقت پسند تھی۔ ایک دن اس نے براہ راست مجھ سے پوچھ لیا، سارا تم اتنی چپ کیوں ہو؟
کچھ تو ہے جو تمہیں پریشان کر رہا ہے۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا، بس کچھ عجیب خواب آ رہے، مجھے لگتا ہے کہ شاید زیادہ سوچنے لگی ہوں۔ عروج نے ہنستے ہوئے کہا، خواب؟ یار تم اتنی بڑی ہو گئی ہو اب بھی خوابوں میں الجھ رہی ہو؟ میں نے زبردستی مسکرا کر سر ہلایا، مگر دل میں وہ خواب اب بھی تازہ تھا۔ وقت کے ساتھ میں نے خود کو سمجھا لیا کہ زارفیل محض شراب تھا، ایسا خیال جو وقت کے ساتھ مان پڑ جائے گا، مگر کچھ دن بعد یقین ہو گیا کہ یہ فریب نہیں تھا۔ کبھی کبھی لگتا کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے، پلٹ کر دیکھتی تو کچھ نہیں ہوتا، میرے کمرے میں پڑی کتابیں خود کھلنے لگتی، میرے لکھے گئے نوٹس میں اجنبی الفاظ آتے، اور ایک دن تو حد ہو گئی، میری ڈائری کے آخری صفحے پر پیغام نمودار ہوا تھا، سارا تم مجھے نظر انداز نہیں کر سکتی، میں ہمیشہ رہوں گا۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا، میں نے جلدی سے صفحہ پھاڑ کر پھینکا، مگر اندر سے جانتی تھی کہ یہ کسی عام واقعے کا نتیجہ نہیں۔ میرے والدین ہمیشہ میرے لیے سب کچھ تھے۔ میرے والد ایک عام سرکاری ملازم تھے، ماں ایک گھریلو خاتون۔ ہمارا گھرانہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا، جہاں زندگی سادہ مگر مطمئن تھی۔ میرے والد ہمیشہ چاہتے تھے کہ میں پڑھ لکھ کر کچھ بڑا بنوں، جبکہ میری ماں کا خواب تھا کہ میں جلد اچھی جگہ شادی کروں۔ میں اکثر والد کے ساتھ لمبی گفتگو کرتی، میرے لیے سب سے محفوظ پناہ گاہ تھے۔ ایک دن جب میں الجھنوں میں گم تھی، انہوں نے پوچھا، بیٹا آج کل پریشان لگتی ہو، سب ٹھیک ہے؟ میں ان کی محبت بھری نظر دیکھ کر جھوٹ نہ بول سکی، میں نے اتنا کہا، ابو اگر کبھی ایسا ہو کہ آپ کی زندگی میں کچھ عجیب ہو، کچھ ایسا جو آپ سمجھ نہ سکیں تو کیا کریں؟ وہ مسکرائے، زندگی میں بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو ہم سمجھ نہیں سکتے، مگر ہم عقل اور ایمان کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، مگر دل میں زارفیل کا سایہ مزید گہرا تھا۔ وقت گزرنے لگا، میری زندگی میں کچھ چیزیں بے قابو ہو رہی تھی۔ میں نے نوٹ کیا کہ جب بھی آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی، مجھے اپنی پرچھائی عجیب لگتی، محسوس ہوتا جیسے وہ عام سائے کی طرح نہیں تھی، جیسے وہ خود بھی مجھے دیکھ رہی ہو۔ میری چیزیں غائب ہونے لگی اور پھر کسی اور جگہ سے ملنے لگی۔ یونیورسٹی میں ہوتی تو اکثر لگتا کہ جیسے کوئی میرا نام لے کر بلا رہا ہو، مگر پلٹ کر دیکھتی تو کوئی نہ ہوتا۔ ایک دن عروج کے ساتھ ایک کیفے میں بیٹھی تھی، جب اچانک پورے کیفے کی لائٹ ایک لمحے کو جھپک کر بند ہوئی۔ اس لمحے مجھے اپنی پیٹھ پر کسی کا لمس محسوس ہوا، مگر مڑی تو کوئی نہیں تھا۔ میں نے سانس بحال کرتے عروج کو دیکھا، مگر وہ موبائل میں مصروف تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب یقین ہو گیا کہ زارفیل نے مجھے مکمل اپنی گرفت میں لے لیا۔ زندگی عجیب مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ میں دو دنیاؤں کے بیچ جھول رہی تھی، ایک دنیا جو عام انسانوں کی تھی، جہاں میرے والدین، دوست، یونیورسٹی کی مصروفیت، اور دوسری وہ جہاں زارفیل کی موجودگی محسوس ہوتی، جیسے میری حرکت پر نظر رکھ رہا ہو۔ چند دن بعد میرے خوابوں میں تبدیلی آئی۔ میں نے ہمیشہ خوابوں کو محض دماغی تخیل سمجھا، مگر وہ حقیقت سے زیادہ جاندار محسوس ہونے لگے۔ میں خواب میں لمبی پتھر کی بنی راہداری میں کھڑی ہوتی، اس کے دونوں جانب لمبے دروازے ہوتے، اس کے آخر میں وہی شخص کھڑا ہوتا جسے میں جانتی تھی، زارفیل۔ وہ ہمیشہ میری طرف دیکھ رہا ہوتا، مگر آگے نہیں بڑھتا، جیسے وہ انتظار کر رہا ہو کہ میں خود قریب جاؤں۔ میں جتنی کوشش کرتی قدم منجمد ہوتے، جیسے زمین نے جکڑ لیا ہو۔ اچانک نیند کھلتی اور سانس پھولنے کے ساتھ جاگتی۔ ہر بار میرے ہاتھوں کی پشت پر جلن محسوس ہوتی، جیسے کسی نے وہاں انگلی پھیری ہو۔ یہ میرے لیے خوفناک تھا، مگر اس بارے میں کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ اگر عروج کو بتاتی تو وہ ہنس کر کہتی، یار کوئی الٹی سیدھی کہانیاں پڑھنے کی عادت ہو گئی ہے تمہیں۔ اگر میں ماں کو بتاتی تو فوراً دم درود کے چکر میں پڑتی۔ حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ میری ماں نے خود بھی نوٹ کرنا شروع کیا کہ میرے ساتھ عجیب ہو رہا ہے۔ صبح کے وقت میں نے سنا کہ وہ ابو سے سرگوشی میں بات کر رہی تھی کہ یہ لڑکی پہلے جیسی نہیں رہی، نہ زیادہ بات کرتی ہے، نہ دل لگا کر کھاتی پیتی ہے، چہرہ بھی زرد ہو گیا۔ ابو نے سنجیدگی سے جواب دیا، کبھی کبھار انسان زندگی میں کسی الجھن میں پڑ جاتا ہے، اتنی پریشان نہ ہو، سارا سمجھدار ہے، خود سنبھل جائے گی۔ میں نے دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر گفتگو سنی اور دل ہی دل میں خود کو کوسا کہ میں والدین کو بھی پریشان کر رہی تھی۔ مجھے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں زارفیل کی باتوں کو نظر انداز کروں اور نارمل زندگی کی طرف آؤں۔ عروج کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا، یونیورسٹی کے کاموں میں مشغول ہو گئی اور گھر میں بھی ہنسی مذاق کرنے لگی، لیکن جتنا زارفیل کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی، اتنا میری زندگی میں دخل اندازی کرتا چلا گیا۔ ایک دن یونیورسٹی کی لائبریری میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی، اچانک سامنے رکھے کاغذ پر الفاظ خود بخود نمودار ہونے لگے، سارا
مجھ سے بھاگنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے قریب ہوں۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے جلدی سے کاغذ مروڑ کر بیگ میں ڈالا اور ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی مذاق کر رہا ہو، مگر لائبریری میں نارمل تھا سب، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ہمت کر کے عروج کو سب کچھ بتانے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن سنسان جگہ پر لے جا کر اسے پوری کہانی سنائی۔ بچپن میں درخت کے نیچے بیٹھ کر زارفیل کا نام سننے سے لے کر اب تک ہونے والے تمام عجیب و غریب واقعات۔ عروج پہلے تو ہنسی، جب اس نے میری سنجیدگی دیکھی تو اس کا تھوڑا رنگ اڑا۔ سارا، تم واقعی مذاق نہیں کر رہی؟ نہیں، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ یہ سب سچ ہے، میں نہیں جانتی کہ کیا ہو رہا ہے، مگر یہ سب کچھ عام نہیں ہے۔ عروج نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ سے بولی، سارا، میرے خاندان میں کسی نے مجھے بتایا تھا کہ کچھ خاص نام ایسے ہوتے ہیں جو غلط وقت پر اور غلط جگہ لیے جائیں تو وہ مخلوق فوراً تمہاری طرف متوجہ ہوتی ہے۔ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم مذاق کر رہی ہو نا؟ نہیں، میں سنجیدہ ہوں۔ میری دادی کہتی ہیں کہ کچھ نام صدیوں سے قید میں ہوتے ہیں، اگر کوئی نہ سمجھی میں انہیں پکارے تو وہ آزاد ہو سکتے ہیں۔ کیا میں نے زارفیل کو آزاد کیا تھا؟ عروج کی باتوں نے میرے ذہن میں خوفناک خیال ڈالا۔ کیا میں نے زارفیل کو واقعی اپنی دنیا میں بلایا تھا؟ اگر ہاں تو واپس کیسے بھیجوں؟ میرے اندر جیسے کوہرام مچ گیا۔ کیا میں نے واقعی زارفیل کو کسی قید سے آزاد کیا؟ اگر ہاں تو وہ مجھ سے کیا چاہتا تھا؟ کون سی دنیا سے آیا تھا؟ کیا ہمیشہ میرے پاس رہے گا یا مجھے بھی اپنی دنیا میں کھینچے گا؟ عروج کے چہرے پر سنجیدگی اور خوف کا امتزاج تھا۔ وہ مذاق کرنے والی لڑکی تھی، مگر آج اس کی آنکھوں میں وہ خوف تھا جو حقیقی تھا۔ سارا، تمہیں کسی سے مدد لینے کی ضرورت ہے۔ مگر کس سے؟ میں نے بے بسی سے کہا۔ ایسے معاملات میں مدد کون کرتا ہے؟ عروج نے گہری سانس لی۔ میری دادی کہتی ہے کہ ایسے واقعات میں صرف دو راستے ہوتے ہیں، یا تو اس مخلوق کو تسلیم کر کے اس کے اصولوں کے مطابق جینا سیکھو، یا اسے وہاں سے واپس بھیجنے کی کوشش کرو جہاں سے آیا تھا۔ مگر یاد رکھو، دوسرا راستہ خطرناک ہوتا ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ واپس بھیجنے کا طریقہ کیا ہے؟ عروج نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ دادی کہتی تھی کہ ہر مخلوق کا دروازہ ہوتا ہے جس سے وہ اس دنیا میں داخل ہوتی ہے، اگر وہ بند کر دیا جائے تو وہ کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ لیکن وہ رک گئی۔ لیکن کیا؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ اگر تم نے غلطی کی تو وہ ہمیشہ کے لیے تم سے جڑ جائے گا، تم اسے کبھی خود سے الگ نہیں کر پاؤ گی، تمہاری روح میں سما جائے گا۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے بے اختیار اپنے ہاتھ کی پشت دیکھی جہاں وہ ہلکی جلن محسوس ہوتی۔ کیا یہ اسی کی علامت تھی؟ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا، کسی ایسے شخص کی تلاش کرنی تھی جو مجھے الجھن سے نکال سکتا۔ عروج نے مجھ سے کہا کہ وہ اپنی دادی کے پرانے جاننے والوں میں سے کسی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گی۔ 2 دن بعد اس نے مجھے ایک نام دیا، زرناب بی بی۔ یہ عورت لوگوں کی بدروحوں سے نجات انہیں دلاتی تھی۔ مگر سارا، ایک بات یاد رکھنا، زرناب بی بی کو جھوٹ بالکل پسند نہیں۔ تم نے ایک لفظ بھی چھپایا تو وہ مدد نہیں کرے گی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسی شام ہم دونوں اس عورت کے پاس پہنچے۔ وہ جگہ کسی عام عامل کے درگاہ کی طرح نہیں تھی۔ یہ پرانی ویران کٹیا تھی جو درختوں کے جھنڈ میں چھپی تھی۔ اس کے باہر پرندوں کے سرخ اور نیلے پر بکھرے تھے، جیسے کسی نے وہاں کوئی خاص رسم ادا کی ہو۔ دروازہ دھکیلنے پر چرچراہٹ کی آواز آئی۔ ہم اندر داخل ہو گئی۔ کمرے میں دھواں بھرا تھا۔ ایک معمر عورت لکڑی کے جھولے والی کرسی پر بیٹھی تھی اور اس کی نظریں سیدھی مجھ پر تھی، جیسے وہ پہلے جانتی ہو کہ میں کون ہوں۔ تم نے جسے بلایا تھا وہ آ چکا ہے نا؟ اس نے گہری کھردری آواز میں کہا۔ میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ جی، آپ کو کیسے معلوم؟ زرناب بی بی مسکرائی، مگر وہ مسکراہٹ کسی معمے سے کم نہیں تھی۔ یہ سب لکھا ہوتا ہے لڑکی، تمہاری آنکھوں میں وہ سائے نظر آتے جو عام انسان نہیں دیکھ سکتے۔ میں نے بے چینی سے کہا، کیا میں اسے واپس بھیج سکتی ہوں؟ زرناب بی بی نے جھولتی کرسی روکی اور میرے قریب آئی۔ اس کی آنکھیں گہری پراسرار تھیں۔ ہر مخلوق کا ایک دروازہ ہوتا ہے، مگر ہر دروازہ بند نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ دروازے ہمیشہ کے لیے کھلتے ہیں۔ سارا، تم نے جو دروازہ کھولا ہے وہ شاید بند نہ ہو سکے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر مجھے اسے جان چھڑانی ہے۔ میں نارمل زندگی میں آنا چاہتی ہوں۔ زرناب بی بی نے میری پیشانی پر انگلی رکھی اور میرے ذہن میں جیسے ہزاروں سرگوشیاں گونجنے لگی۔ یہ مختلف زبانوں میں تھی۔ کچھ ایسی زبانیں تھیں جو میں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ یہ مخلوق تمہیں نہیں چھوڑے گی، کیونکہ تم نے اسے کسی قید سے آزاد نہیں کیا، بلکہ وہ تمہارے بچپن سے تمہارے ساتھ تھی۔ تم نے صرف اسے پہچانا ہے، وہ خود کو تم پر ظاہر کر چکی ہے۔ مجھے یوں لگا میری دنیا الٹ گئی ہو۔
اگر زرناب بیوی کی بات سچ تھی تو اس کا مطلب تھا کہ زارفیل ہمیشہ سے میری زندگی میں کہیں نہ کہیں موجود تھا، مجھے دیکھ رہا تھا، انتظار کر رہا تھا۔ میں نے سرگوشی میں پوچھا، مگر وہ چاہتا کیا ہے؟ زرناب بیوی نے میری آنکھوں میں جھانکا، جیسے میرے وجود کے اندر کچھ پڑھنے کی کوشش کی، پھر آہستہ سے بولی، یہ سوال تمہیں خود زارفیل سے کرنا پڑے گا، مگر خبردار، اگر اس نے تمہیں اپنی دنیا میں بلایا تو پھر واپسی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہوگا۔ میری روح میں جیسے سنسناہٹ دوڑی۔ اس رات میں نے زارفیل کو اپنے خواب میں نہیں بلکہ حقیقت میں کمرے کے کونے میں کھڑا پایا۔ وہ مکمل انسانی شکل میں تھا۔ اس کی آنکھیں گہری تھیں، مگر کچھ ایسا تھا جو میں پہلے نہیں دیکھ پائی۔ تم مجھ سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہی ہو سارا؟ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ تم ہمیشہ میرے ساتھ کیوں ہو؟ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ زارفیل آہستہ سے مسکرایا۔ اس کی آواز میں پراسرار نرمی تھی۔ سارا، تم نے مجھے بلایا تھا مگر تمہیں یاد نہیں؟ میں تمہاری دنیا میں قید نہیں، خود آیا ہوں کیونکہ میرا کام ابھی ختم نہیں ہوا۔ تمہیں سچ جاننا ہوگا کیونکہ تم صرف ایک عام انسان نہیں ہو۔ مجھے لگا جیسے میرا سر چکرانے لگا۔ میں عام انسان نہیں؟ زارفیل نے آگے بڑھ کر میری ہتھیلی کو دیکھا جہاں ہلکی جلن تھی۔ تمہارا خون عام نہیں سارا، تم بھی اس دنیا کا ایک راز ہو، مگر تمہیں اس کا علم نہیں۔ کیا میں بھی اس دنیا کا حصہ ہوں؟ میرے وجود میں زلزلہ آ گیا۔ اگر زارفیل کی بات سچ تھی تو میں کون تھی؟ میں ہمیشہ سے عام لڑکی سمجھتی رہی، مگر کیا میری اصل کچھ اور تھی؟ اور اگر ایسا تھا تو کیا میں بھی اس دروازے سے گزر سکتی تھی جس سے رافیل آیا تھا؟ مجھے سانس لینا مشکل محسوس ہو رہا تھا۔ زارفیل کی باتیں طوفان برپا کر رہی تھی۔ کیا واقعی میرے اندر ایسا کچھ تھا جو مجھے دوسروں سے مختلف بناتا؟ کیا میں کسی ایسی دنیا کا حصہ تھی جس کے بارے میں علم نہیں تھا؟ میں نے بے یقینی سے کہا، زارفیل، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں عام لڑکی نہیں تو پھر کون ہوں؟ زارفیل نے گہری نظر سے دیکھا جیسے وہ الفاظ تول رہا ہو کہ مجھے کب کس طرح سب بتانا ہے۔ پھر آہستہ سے بولا، تمہیں لگتا ہے کہ تم نے مجھے بلایا، مگر حقیقت میں یہ بہت پہلے سے طے ہو چکا تھا۔ تمہاری پیدائش کے وقت ہی تقدیر لکھی جا چکی تھی۔ تمہیں علم نہیں، مگر تمہارا خون، تمہاری روح دونوں عام انسانوں کی طرح نہیں۔ تم ہمیشہ سے خاص مقدر سے پیدا ہوئی ہو سارا۔ تمہیں ہمیشہ سے میری دنیا میں جانا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے وجود کو جھنجھوڑا ہو۔ میں تمہاری دنیا میں کیوں جاؤں گی؟ میں تو بس عام زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ زارفیل نے گہری سانس لی، اس کی آنکھوں میں عجیب اداسی تیرنے لگی۔ یہی بات ہے سارا، تمہاری زندگی عام نہیں تھی۔ تم صرف انسان کی بیٹی نہیں، تمہاری رگوں میں ایک اور دنیا کا خون دوڑ رہا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے پاس رہوں؟ نہیں، میں نہیں، بلکہ تمہاری روح مجھے بلاتی ہے۔ تمہارا تعلق اس دنیا سے ہے جہاں میں رہتا ہوں، تمہیں وہاں جانا ہوگا۔ میرے وجود میں زلزلہ سا آ گیا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ غلط ہے، میں انسان ہوں، میرے ماں باپ بھی عام انسان۔ زارفیل نے سر ہلایا۔ کیا واقعی؟ تمہیں کبھی محسوس نہیں ہوا کہ تم دوسروں سے مختلف ہو؟ تمہاری چھٹی حس تیز کیوں ہے؟ تمہیں اکثر چیزیں پہلے کیوں محسوس ہوتی ہیں؟ خوابوں میں وہ مناظر کیوں دیکھتی ہے جو حقیقت میں بھی پیش آتے ہیں؟ سارا، یہ اتفاق نہیں، تمہاری اصل کی نشانیاں ہیں۔ میں بولنے ہی والی تھی کہ دروازے پر تیز دھماکہ ہوا۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ جلدی سے دروازہ کھولا تو میرے والد کھڑے تھے۔ ان کی سانسیں پھولی تھیں، ان کے چہرے پر خوف کے سائے تھے جیسے وہ کوئی بھیانک خبر لائے ہوں۔ سارا، تمہیں فوراً میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ وہ تقریباً چیخ پڑے۔ کیا ہوا ابو؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ انہوں نے خوفزدہ نظر زارفیل پر ڈالی اور فوراً مڑ کر بولے، یہ آدمی یہاں کیوں ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون ہے؟ زارفیل نے عجیب سی مسکراہٹ سے میرے والد کو دیکھا جیسے کسی پرانے دشمن کو دیکھ رہا ہو۔ کیا تم مجھ سے چھپاؤ گے ندیمے سے؟ زارفیل نے سرد لہجے میں کہا۔ کیا تم اسے کبھی بتا پاؤ گے کہ وہ کون ہے؟ میرے والد کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیلی، تیزی سے مڑے اور میرے کندھے سے پکڑ کر بولے، سارا، ہمیں جانا ہوگا، یہ آدمی تمہیں اپنی دنیا میں لے جانا چاہتا ہے، ایسا ہوا تو کبھی واپس نہیں آؤ گی۔ میرے اندر جیسے کچھ ٹوٹنے لگا۔ ابو، سچ بتائیں میں کون ہوں؟ میرے والد کا چہرہ زرد ہوا، کچھ کہنے ہی والے تھے کہ پیچھے سے ماں کی کمزور آواز آئی، اسے سچ بتاؤ ندیم، وقت آ گیا ہے۔ حیرت سے ماں کو دیکھا جو دروازے کے پاس کھڑی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ امی؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ ماں نے ہلکی مسکراہٹ سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا جیسے میری زندگی کا خلاصہ کرنے والی ہوں۔ سارا، تم ہماری بیٹی نہیں ہو، تمہاری ماں میں ایک عام عورت نہیں۔ مجھے یوں لگا جیسے وقت گزر گیا۔ کیا؟ ماں کی آنکھوں میں پرانی یادوں کے عکس نمایاں ہونے لگے۔ بہت سال پہلے میں نے بھی خواب دیکھا تھا، ایسا خواب جو حقیقت سے واضح تھا۔
میں ایسی دنیا کی وارث تھی جس کے دروازے عام لوگوں کے لیے بند تھے، مگر میں نے اپنی محبت کے لیے وہ دنیا چھوڑی۔ تمہارے والد عام انسان تھے اور میں نے ان کے ساتھ رہنے کے لیے اپنی اصل چھوڑی، مگر قسمت ہمیشہ راستے تلاش کرتی ہے سارا۔ میرے ذہن میں جھماکے ہونے لگے۔ امی کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کی اصل؟ کون سی اصل؟ ماں کی آنکھوں میں گہرا سکون تھا، جیسے وہ برسوں بعد کسی راز کو آزاد کر رہی ہوں۔ میں تمہیں کبھی نہیں بتا سکی، مگر میری رگوں میں بھی وہی خون بہتا ہے جو تمہارے اندر ہے۔ زارفیل نے مسکراہٹ سے سر جھکایا۔ تو بالآخر تم نے مان لیا؟ میری دنیا الٹ چکی تھی۔ میں جسے عام زندگی سمجھ رہی تھی وہ سراسر جھوٹ تھا۔ میں ایسی حقیقت میں جی رہی تھی جسے میرے اپنے والدین نے چھپایا۔ میں نے بے اختیار زارفیل کو دیکھا جس کی آنکھوں میں سکون تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ انکشاف میرے اندر طوفان کی طرح چل رہا ہے۔ میری ماں نے حقیقت کھول دی، ایسی حقیقت جس نے میری زندگی کے تمام تصوراتی خد و خال کو ہلا کر رکھا۔ ماں ہمیشہ میرے لیے محبت، قربانی اور مضبوطی کی علامت تھی۔ آج ایسی کہانی سنا رہی تھی جس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ میں نے ہمیشہ خود کو عام سمجھا، عام لڑکی جس کی زندگی میں عام سے خواب اور عام مشکلات تھی، لیکن اب معلوم ہوا کہ میں صرف عام نہیں، میری رگوں میں کچھ اور بھی دوڑ رہا ہے، ایسی چیز جو مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، جس کا تصور بھی نہیں کیا۔ امی کی آواز بوجھل تھی، جیسے وہ وہی درد محسوس کر رہی ہوں جو میں اس لمحے محسوس کر رہی تھی۔ سارا، میں جانتی ہوں کہ تمہیں یقین نہیں آ رہا، مگر سچ ہے، جب تمہارے بابا سے محبت کی تو مجھے اس دنیا کو چھوڑنے کی بڑی قیمت ادا کرنی پڑی۔ میری پیدائش جنات کی دنیا میں ہوئی تھی، ایک ایسی جگہ جہاں کے اصول انسانوں سے مختلف ہیں، جہاں محبت اور وفاداری کے قوانین سخت ہیں۔ میں وہاں کی وارث تھی، میرے والدین وہاں کے حکمران نسل سے تھے، ان کے بعد مجھے جگہ سنبھالنی تھی، مگر میں نے محبت کے لیے سب چھوڑا۔ تمہارے بابا کو چنا، مگر وہاں کی دنیا میں ایسا کوئی اصول نہیں کہ کوئی اپنی جگہ چھوڑے۔ کوئی جانا چاہتا ہے تو اسے اپنی جگہ کسی اور کو وارث بنانا ہوتا ہے، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ میری نسل میں سے کوئی وہاں کا وارث بنے گا۔ مجھے لگا جیسے زمین قدموں تلے سے کھسک رہی ہو۔ میں اس دنیا کی وارث تھی، وہ دنیا جو میری نظر میں ہی نہیں آئی، جہاں کے بارے میں صرف کہانیاں سنی تھی۔ نہیں، ممکن نہیں تھا۔ میں نے چیخ کر کہا، امی نہیں، میں وہاں نہیں جانا چاہتی، یہ غلط ہے، کوئی سازش ہے۔ مگر ماں نے گہری سانس لی اور بات جاری رکھی، تم نہیں سمجھو گی بیٹا، وہاں کے اصول نہیں بدلتے۔ میں نے سوچا تھا کہ وقت کے ساتھ وعدہ مٹ جائے گا، مگر تم پیدا ہوئی تو تب سے تم پر ایک پہرے دار مقرر کیا گیا، وہ پہرے دار جو تمہیں تب سے دیکھ رہا ہے جب تم 1 سال کی تھی۔ مجھے لگا جیسے میرے وجود کا ہر ذرہ بکھرنے لگا۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے امی کو دیکھا۔ تو وہ زارفیل، وہ بھی اسی دنیا کا ہے؟ امی نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، وہ تمہارا محافظ ہے، نگران، اسی دنیا سے آیا ہے تاکہ تمہاری حفاظت کرے، تاکہ آنے والے وقت پر تمہیں لے جا سکے، مگر میں کبھی نہیں چاہتی کہ وہ دن آئے۔ میں نے ہمیشہ تمہیں اس دنیا میں محفوظ رکھنا چاہا، انسانوں کے درمیان رکھا تاکہ دل انسانوں سے جڑا رہے، کبھی جنات کی دنیا کو مقدر نہ بناؤ۔ مگر آج وہ گھر آیا، میں نے فوراً موجودگی محسوس کر لی، اس کی خوشبو پہچانی۔ وہ آیا ہے سارا تاکہ تمہیں تمہاری اصل جگہ لے جا سکے۔ میں نے سنبھالنے کے لیے کرسی کا سہارا لیا۔ نہیں، میں یہ زندگی نہیں چھوڑ سکتی، میں ماں باپ سے جدا نہیں ہو سکتی، میں اپنی دنیا سے کیسے الگ ہو سکتی ہوں؟ میں نے چیختے ہوئے کہا، نہیں، میں نہیں جاؤں گی، میں کسی اور دنیا میں نہیں رہوں گی، یہ میری دنیا ہے، میرے ماں باپ یہاں ہیں، میری خوشیاں یہاں ہیں۔ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹا، میں نے بھی یہی کہا تھا، میں نے بھی یہی چاہا، مگر وہ دنیا اصولوں پر چلتی ہے۔ زارفیل کے ساتھ محل میں قدم رکھتے ہی میرے ارد گرد عجیب سا سحر طاری ہوا۔ یہ عام دنیا کا حصہ نہیں لگتی تھی جگہ۔ محل کے بلند ستون آسمان کو چھو رہے تھے، دیواریں سیاہ پتھر سے بنی تھیں جن پر سنہری نقوش جلملا رہے تھے، ایک خوشبو فضا میں بسی تھی۔ محل کی چھت پر نیلے سفید رنگ کی روشنی کے ہالے تیر رہے تھے، جن میں چمکتے ستارے ایسے محسوس ہوتے جیسے یہ زمین پر اتر آئے ہوں۔ جنات دربار کے دونوں اطراف ترتیب سے اپنی جگہوں پر بیٹھے تھے، ان کے چہرے پراسرار تھے، لیکن آنکھوں میں حیرت اور خوشی کی چمک تھی۔ مجھے دیکھتے ہی دربار میں ہلچل مچی، ہر سر میری جانب پلٹا، یوں لگا جیسے یہاں انتظار پر موجود ہر جن سالوں سے میری آمد کا انتظار کر رہا ہو۔ محل کے ان وسط میں ایک بلند و بالا تخت تھا جو شہنشاہ جنات کی عظمت کی گواہی دے رہا تھا۔ تخت کے دونوں جانب بڑی کرسیاں ترتیب سے رکھی تھی، جن پر مختلف جنات شان و شوکت سے بیٹھے تھے۔ ان کی نظریں مجھ پر تھی، جیسے میرا ہر قدم ان کی پیشن گوئی کا پورا ہونا تھا۔ زارفیل نے احترام سے جھک کر شہنشاہ کو سلام کیا۔ شہنشاہ نے روشن آنکھوں سے مجھے بغور دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے زارفیل کو کچھ ہدایت دی۔
زارفیل نے جھک کر مخاطب کیا، محترمہ سارا صاحبہ، یہ آپ کے نانا کی کرسی ہے جو برسوں سے آپ کی منتظر ہے، یہ آپ کی قسمت ہے، جا کر سنبھالیے۔ زارفیل آہستہ سے لے کر کرسیوں کی قطار کی طرف بڑھنے لگا۔ قطار کے آخر میں خالی کرسی رکھی تھی جو دوسرے تمام تختوں سے الگ اور منفرد تھی۔ جیسے ہی میں قریب پہنچی میری نظریں چونک کر ٹھہری۔ کرسی پر میری ماں کا نام سنہری حروف میں لکھا تھا۔ میرا دل دھڑکنے لگا اور پیشانی پر ایک خوف کی لہر دوڑی۔ میں نے بے چینی سے زارفیل کو دیکھا۔ اس نے میری الجھن محسوس کرتے آہستہ سے سرگوشی کی۔ سارا، اگر تم نے اس بار کرسی پر بیٹھنے کی حامی بھری تو ہمیشہ کے لیے اس دنیا کی ہوگی۔ اس کے الفاظ سن کر میرا دل رکا۔ میں فوراً مڑ گئی اور شہنشاہ کے سامنے کھڑی ہوئی۔ شہنشاہ معظم، گزارش ہے کہ مجھے میری دنیا میں جانے کی اجازت دی جائے۔ میں وعدہ پورا نہیں کر سکتی۔ میری ماں جو خود جنات کا حصہ تھی اس کرسی کو قبول نہیں کر سکی تو میں آدم زادی ہو کر یہ وزارت کیسے سنبھالوں؟ معاف کیجیے اور واپس جانے دیجیے۔ شہنشاہ جنات کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑی۔ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ان کی آواز فضا میں گونجی، سارا، یہ کرسی تمہارے نانا کی میراث ہے، تم اسے رد کرنے کی جرت کر رہی ہو؟ ہم نے تمہاری نسل کے ہر فرد کی حفاظت کی، تمہارے نانا نے سلطنت کو مضبوطی بخشی اور اب تم سے یہی توقع ہے کہ اس وراثت کو قبول کرو، لیکن چونکہ تم نے اسے چیلنج کیا تو میں آخری موقع دیتا ہوں۔ شہنشاہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئے، پھر بولے، تمہیں امتحان دینا ہوگا، ایک آزمائش ہوگی جو تمہارے دل و دماغ کو پرکھے گی۔ تم اس میں کامیاب ہوئی تو یہ کرسی ہمیشہ کے لیے اس دربار سے ہٹائی جائے گی، تمہیں آزاد کیا جائے گا، لیکن اگر ناکام ہوئی تو یہ ذمہ داری سنبھالنی ہوگی۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا، شہنشاہ معظم، میں تیار ہوں۔ شہنشاہ نے خادموں کا اشارہ کیا اور محل کے فرش کے درمیان ایک بڑا دائرہ نمودار ہوا۔ دائرے کے مرکز میں چمکتی ہوئی نیلی روشنی نے ایک عجیب سا دروازہ کھولا۔ زارفیل نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دھیمی آواز میں کہا، یہ دروازہ تمہیں آزمائش کی سرزمین میں لے جائے گا۔ وہاں تمہیں 3 مراحل سے گزرنا ہوگا۔ ہر مرحلے میں تمہیں ایک نئی حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا اور اپنی صلاحیتوں کو ثابت کرنا ہوگا۔ یہ نہ صرف تمہاری جسمانی طاقت بلکہ تمہاری ذہانت اور ارادے کو بھی آزمائے گا۔ میں نے دروازے میں قدم رکھا اور فوراً سب کچھ تاریکی میں ڈوب گیا۔ جب روشنی واپس آئی تو میں نے خود کو ایک خوفناک صحرا میں پایا۔ صحرا میں چلنے والی گرم ہواؤں کے جھونکے میرے وجود کو جھلسا رہے تھے۔ پہلے امتحان میں مجھے راستہ تلاش کرنا تھا، لیکن صحرا کی ہر سمت ایک جیسی تھی۔ زمین پر بنے نشانات بار بار مٹ جاتے اور ہر بار ایک پراسرار آواز مجھے غلط راستے کی طرف بلا رہی تھی۔ مجھے اچھے سے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ میری آزمائش میری رہنمائی کی صلاحیت کو جانچ رہی ہے۔ میں نے اپنے حواس پر قابو رکھتے ہوئے سورج کی سمت کو نشان راہ بنایا اور آخرکار صحرا کے اختتام پر پہنچ گئی۔ اگلا مرحلہ ایک دریا کے کنارے کا تھا۔ دریا کا پانی خون کی طرح سرخ تھا اور دریا کو عبور کرنا ناممکن لگتا تھا۔ پھر اچانک ایک بوڑھی جن ذاتی وہاں پر نمودار ہوئی اور وہ بوڑھی جن ذاتی مجھے دیکھتے ہی بولی، یہ دریا صرف وہی عبور کر سکتا ہے جو اپنے دل کی سچائی کا سامنا کرے۔ تو بتاؤ، تمہیں سب سے زیادہ کس چیز کا خوف ہے آخر؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے اسے جواب دیا کہ مجھے خود پر بھروسہ نہ ہونے کا خوف ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی دریا کا پانی شفاف ہو گیا اور میں آسانی سے اسے پوری طرح سے عبور کر کے گئی۔ اب اس کے بعد میرا تیسرا اور آخری مرحلہ شروع ہونے والا تھا، جو کہ سب سے مشکل ترین تھا۔ یہ ایک بلند و بالا پہاڑ تھا۔ یہاں پہاڑ پر مجھے سب سے خوفناک لمحات کا سامنا کرنا تھا۔ میں نے اپنی دونوں آنکھوں کے سامنے ہی ان تمام مشکلات کو مناظر کی صورت میں دیکھا تھا۔ میرا تو دل دہل گیا، لیکن میں نے ان پر قابو پانے کا اپنا فیصلہ کیا تھا، اور یوں آخرکار پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے ہی ایک روشنی کی کرن مجھ پر پڑی اور سب مناظر غائب ہو گئے۔ میں نے آنکھیں کھولی تو خود کو محل کے درمیان میں کھڑا پایا تھا۔ شہنشاہ جنات بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، تم نے تمام مراحل کامیابی کے ساتھ طے کر لیے ہیں سارا۔ تم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم میں ہمت، دانش مندی اور ارادہ موجود ہے۔ ہم آج تمہیں آزاد کرتے ہیں پوری طرح سے، اور یہ کرسی اب ہمیشہ کے لیے اس دربار سے ہٹا دی جائے گی۔
لیکن یہ بات یاد رکھو، اگر تمہیں زندگی میں کبھی بھی ہماری ضرورت پڑے تو یہ دروازہ تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کھلا رہے گا۔ یوں میں نے شہنشاہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ میرے دل میں ایک سکون اور فخر کا احساس موجود تھا۔ زارفیل نے مجھے دروازے تک پہنچا دیا اور پھر جیسے ہی میں محل سے باہر نکلی، مجھے ایک دم سے ایسے محسوس ہوا جیسے میں نے نہ صرف ایک امتحان جیتا بلکہ اپنی زندگی کو بھی ایک نئی سمت دے دی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔